وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اللہ ہی کی ملکیت ہے ہر وہ چیز جو رات اور دن میں سکون پکڑتی ہے، اور وہ اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ پچھلی آیت کی طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر فرمایا ہے۔ پیچھے یہ بات فرمائی قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ، کہ آپ ان سے پوچھیں آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے؟ تو آگے خود ہی فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اللہ کی ملکیت میں ہے، کوئی چیز اس کی ملکیت سے باہر نہیں ہے۔ اور اس آیت میں پھر اسی مضمون کو دوسرے انداز میں بیان فرمایا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے ما ساکنہ، جو سکون پکڑتی ہے رات اور دن کو۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ دو صورتوں میں سے ایک میں ہیں، یا تو سکون میں ہے یا حرکت میں ہے، کوئی چیز سکون اور حرکت سے باہر نہیں ہے۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوق ان دو دائروں میں بند ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی ملکیت میں ہے وہ چیز جو سکون میں ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان میں متحرک چیزیں زیادہ ہیں اور سکون والی تھوڑی ہیں، کیونکہ عموماً انسان کی نظر اس طرف جاتی ہے جو حرکت میں ہے چیز۔ اللہ تعالیٰ نے متوجہ فرما دیا کہ جو سکون میں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، مراد اس سے سکون اور حرکت والی ہر چیز ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، کہ یہ جو تمہاری قمیص ہے تمہیں گرمی سے بچاتی ہے، اور سردی کا ذکر نہیں فرمایا، حالانکہ سردی سے زیادہ بچاتی ہے، سردی میں اس کی ضرورت ذرا زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایک بات کو ذکر کر کے دوسری بھی ساتھ مراد ہوتی ہے، یہ عرب کی فصاحت بلاغت کا اصول ہے۔ ویسے زمین و آسمان میں جو انسان کے مشاہدے میں چیزیں ہیں وہ دو صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں ہیں، یا حرکت میں ہے یا سکون میں ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہر وقت سکون میں ہیں، جس طرح زمین ہے، پہاڑ ہے، اور باقی پتھر ہیں، جمادات جتنے بھی ہیں وہ ساری کی ساری سکون میں ہے۔ اسی طرح آسمان بھی ہمیں سکون میں نظر آتا ہے۔ جو چیزیں حرکت میں ہیں وہ بھی کسی نہ کسی وقت سکون میں ہوتی ہیں انسان کے مشاہدے میں۔ جس طرح سورج، چاند، ستارے ہیں، اب سورج دن کو نظر آتا ہے، رات کو نظر نہیں آتا، انسان کے ذہن کے مطابق یہ سکون کر رہا ہے، اور اسی طرح رات کو ستارے نظر آتے ہیں، چاند نظر آتا ہے، دن کو نظر نہیں آتے، تو گویا یہ سکون میں ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دن کو سکون میں ہیں اور رات میں متحرک ہیں۔ مثال کے طور پر چمگادڑ ہے، یہ ایک ایسا جانور ہے جو رات کو حرکت کرتا ہے، دن کو سکون میں رہتا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں جو دن کو حرکت میں ہوتی ہیں، رات کو سکون میں ہوتی ہیں، یعنی کسی نہ کسی وقت ان کو سکون ملتا ہے۔ اور بالفرض کوئی ایسی چیز ہو جو رات دن سکون نہ کرے، جس طرح کہ یہی سورج، چاند، ستارے حقیقت میں سکون نہیں ہے، ان کو ہر وقت حرکت میں ہیں، تو ایک دن ان پر ایسا بھی آنے والا ہے کہ یہ بھی سکون کریں گے۔ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا اور سورج، چاند، ستارے سارے کے سارے ٹوٹ جائیں گے، یہ نظام ختم ہوگا، تو یعنی جب کسی چیز کی موت واقع ہوتی ہے، اگر وہ پہلے حرکت میں ہے تو تب ایک دفعہ پھر بھی وہ سکون میں آتی ہے۔ تو لہذا وَلَهُ مَا سَكَنَ میں ہر چیز آ گئی ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ رات میں سکون پکڑتا ہے یا دن کو، وہ انسان کو سکون میں نظر آتا ہے یا نہیں آتا، تو وہ ساری سکون میں ہے اور سب اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ یہاں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ انسان کے جو حالات ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں۔
اس لیے کہ انسان پر حالات کبھی پریشانی کے ہوتے ہیں اور کبھی سکون کے حالات ہوتے ہیں۔ تو ما ساکنہ کے اندر سکون کی کیفیت کو ذکر فرمایا، ساتھ اس کی دوسری کیفیت بھی کہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے کسی کو رات میں سکون دینا، کسی کو دن میں سکون دینا۔ اب کوئی آدمی بیماری میں ہو تو اس کا جسم سکون میں نہیں ہوتا، حرکت میں ہوتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی اس کا پورا جسم سکون میں ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی پر فقر کے حالات آ گئے تو وہ پریشان ہے، وہ سکون نہیں محسوس کرتا، اور جس پر فراخی کے حالات ہیں وہ دل میں سکون محسوس کرتا ہے۔ تو یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سکون دینے والا ہے، وہ بیماری سے سکون دے، وہ فقر سے سکون دے، اور اسی طرح وہ جھگڑے سے سکون دے، وہ کسی حالت سے سکون دے، وہ سکون اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ دن کو سکون دے، رات کو سکون دے، وہ کسی کام میں سکون دے یا آرام میں سکون دے، جس حالت میں سکون دے، سکون اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ جو چیز بھی سکون پکڑتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون اس کو ملتا ہے۔ گویا یہاں اس آیت میں اس اشارے سے ہمیں سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ سکون پکڑنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے رابطہ کریں۔ سکون اللہ کے پاس ہے، مخلوق کے پاس یا مال دولت کے پاس یا عہدہ کے پاس، ان چیزوں کے پاس سکون نہیں ہے۔ انسان ان چیزوں میں سکون تلاش کرتا ہے جس میں سکون ہے نہیں۔ جب ایسی جگہ سے کوئی چیز تلاش کی جائے جہاں وہ ہو نا تو وہاں پریشانی ہی ملتی ہے، سکون وہاں سے نہیں ملتا۔ سکون وہیں سے ملتا ہے جہاں وہ سکون موجود ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ وہ خوب سننے والا ہے، ہر ایک کے حالات جاننے والا ہے۔ سمیع مبالغہ کا صیغہ ہے، سامع کہتے ہیں جو انسان کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اس کا معنی سننے والا ہے۔ سمیع کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ہر ایک کی پست آواز کو بھی، بلند آواز کو بھی، دل کے خیال کو بھی وہ خوب سننے والا ہے۔ العلیم یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، کسی کے سامنے حالات ہوں یا نہ ہوں اللہ تعالیٰ مخفی حالات کو بھی جانتا ہے، ظاہری حالات کو بھی جانتا ہے، موجودہ حالات کو بھی جانتا ہے، مستقبل کے حالات کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حالات کے بگاڑنے کو بھی جانتا ہے، حالات کے بہتر بنانے کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے جب سب کچھ وہ جانتا ہے اور وہ سنتا بھی ہے، سکون بھی اسی کے پاس ہے، تو ہمیں اسی سے سکون مانگنا ہے، ہر وقت مانگنا ہے، ہر حالت میں مانگنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَلَهُ اسی کی ملکیت میں ہے، ما ساکنہ جو چیز بھی سکون پکڑتی ہے، فی اللیل رات میں، والنہار اور دن میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وہ ہر ایک چیز کو خوب سننے والا ہے، ہر ایک کی خوب سننے والا ہے، العلیم ہر چیز کو جاننے والا ہے۔